السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو اسلام کے سخت مخالف تھے اور قرآن اور مساجد پر ہمیشہ پابندی کی بات کرتے تھے، مگر دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور ان کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ نیدرلینڈز کی پارلیمنٹ کے سانسد تھے اور اسلام مخالف پارٹی PVV کا حصہ تھے، اور اس پارٹی کے اہم لیڈر اور اسلام مخالف رہنما گیٹ ولڈرز کے دائیں ہاتھ سمجھے جاتے تھے۔ دوستو، ان کا نام ہے جورام وین کلاویرن۔ وہ 2010 سے 2014 تک ڈچ پارلیمنٹ کے ممبر رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام ایک جھوٹ ہے، قرآن زہر ہے، ہم نیدرلینڈز میں اسلام نہیں چاہتے یا کم سے کم چاہتے ہیں۔ وہ برقع، مساجد کے میناروں اور قرآن پر مکمل پابندی کا مطالبہ کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور دولت ایمان سے انہیں سرفراز فرمایا۔ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ دوستو، 2014 میں وہ اپنی پارٹی PVV سے الگ ہو گئے اور اپنی نئی پارٹی فور نیدرلینڈز بنائی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنا شروع کی جس کا مقصد اسلام کو غلط ثابت کرنا تھا۔ کتاب لکھنے کے دوران جب انہوں نے اسلام پر تحقیق کی، قرآن کا مطالعہ کیا اور مسلم دھرم گروؤں سے بات چیت کی تو ان کے خیالات بدلنے لگے۔ خود ان کا کہنا ہے کہ کتاب لکھتے ہوئے مجھے ایسی بہت سی چیزیں ملیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں میرے پچھلے نظریے کو بالکل ختم کر دیا۔ آخرکار انہوں نے 26 اکتوبر 2018 کو خاموشی سے اسلام قبول کر لیا اور 2019 میں اس کا باقاعدہ اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی کتاب کا نام بدل دیا اور اس میں اپنی تبدیلی کی کہانی بھی لکھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو اپنے پرانے بیانات پر شرمندگی ہے تو انہوں نے کہا، میں سراسر غلط تھا۔ دوستو، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ ہمارے سامنے ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں کہ جو اسلام کی سخت مخالفت کرتا ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے یا پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جورام سے پہلے اسی اسلام مخالف پارٹی PVV کے ایک اور رہنما ارنود وان نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ جب جورام نے اسلام قبول کیا تھا تو ارنود وان نے انہیں ٹویٹر پر مبارکباد دیتے ہوئے لکھا تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ PVV اسلام قبول کرنے والوں کی فیکٹری بن جائے گی۔ دوستو، اسلام قبول کرنے کے بعد جورام نے سیاست چھوڑ دی۔ اب وہ اسلامک ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں وہ غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ دنیا بھر میں اپنے قبول اسلام کی کہانی سناتے ہیں۔ 2024 میں دبئی کے GPU فیسٹیول میں بھی انہوں نے اپنی کہانی سنائی تھی۔ جب جورام نے ولڈرز کو اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں بتایا تو ولڈرز نے ان سے کہا تھا، تم ایسے لگ رہے ہو جیسے ایک سبزی خور قصاب خانے میں کام کر رہا ہو۔ ولڈرز نے میڈیا سے کہا تھا کہ انہیں کبھی اس تبدیلی کی امید نہیں تھی۔ دوستو، جورام 23 جنوری 1979 کو پیدا ہوئے تھے۔ پہلے وہ عیسائی تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ عیسائیت میں تثلیث کے تصور پر ان کو شک رہتا تھا اور اسلام میں توحید کا سیدھا تصور ان کے دل کو لگا۔ انہوں نے کہا تھا، میں نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں لیکن اسلام قبول کر کے مجھے لگتا ہے کہ آخرکار مجھے راستہ مل گیا ہے۔ دوستو، ارنود وان نے 2012 میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ایک فلم فتنہ بنانے میں شامل تھے، لیکن بعد میں انہوں نے خود اس پر افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ وہ غلط پروپیگنڈے کا شکار بنے ہوئے تھے۔ دوستو، یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ جس نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے یا تو وہ خود مٹ گیا ہے یا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا راستہ چننا چاہتا ہے، جو ہدایت کے راستے پر آنا چاہتا ہے، اور جو ہدایت کے راستے پر آنا ہی نہیں چاہتا تو اسے کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو ہدایت کے راستے پر آنا چاہتا ہے۔